لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لے جائے قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدہ ابو ذر و سلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آج من کنتو سے انکاری ہے امت تیری، آج من کنتو سے انکاری ہے امت تیری، ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، تو جو آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سورہ نصر کے سلسلے کی 26ویں تقریر آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کل 27ویں رمضان ایک تقریر اور 28 کو ہم اس پورے برنامے کو مکمل کر لیں گے بفضل الہی اور بتوجہ خاص سرکار رسالت مآب۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ قرآن کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ ہم ایک سورے کو
اپنے لیے ایک ایسی صورت کے ساتھ جو رہنمائی لیے ہوئے ہو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جو تقویت ہمیں مل رہی ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوتوں کا مدار اس پر ہے، علیم و قدیر وہی ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کی جس حد تک بھی قدر کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ از بس ضروری ہے۔ یہ وہ لمحات کہ جہاں انتہائے رمضان کی طرف بڑھتے ہوئے، لیکن اس میں جو چیز بڑی اہم ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوشش کی جا رہی ہے، کم از کم میری جانب سے، کہ اس سورے کے مباحث کو انتہا تک لے جاؤں۔ اس میں تعاون آپ کا درکار ہے اور رہے گا، فقط 28 تقریروں تک نہیں، اس کے بعد بھی جس حد تک آپ کو موقع ملے آپ اس میں ان گنجائشوں کو تلاش کرتے رہیے کہ جو میری نگاہوں سے اوجھل رہی ہیں۔ جس مسئلے کی طرف آپ کو میں مسلسل لیے جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو ایک کمال نصیب ہو جس حد تک بھی ہو، وہ ہے خاص نصر کی وہ آیت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ غیر معمولی آیت ہے، یوں تو ہر آیت ہی غیر معمولی ہے، مگر اس آیت نے کچھ ایسے ابواب کو کھول دیا ہے کہ اگر اس پر گفتگو نہ کی جائے اور بس ایک خام نگاہ ڈال کر انسان یہ سوچے کہ وہ گزر جائے تو وہ خود انسان کے حق میں بہتر نہ ہوگا، اس لیے کہ اس آیت سے انسانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس لفظ رایت نے بڑے مسائل پیدا کیے، اور یہ میں غیر مذہب افراد کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ افراد کہ جو اس مذہب پر قائم ہیں، وہ افراد جو اس مذہب کی تعبیر و تفسیر کرتے ہیں، میں ان کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس لفظ نے انہیں نہیں معلوم کس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ گویا یہ رایت حقیقت میں دیکھنا نہیں ہے بلکہ یہ تفکر کی منزل ہے، یہ تدبر کی منزل ہے، یہ غور و خوض کی منزل ہے، جبکہ لفظ میں کوئی قرینہ نہیں ہے یہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ دل و دماغ میں یہ ہے کہ رسول آنی، فانی، زمانی، مکانی ہے، تو وہ کیسے امکان کے حدود کو کراس کر سکتا ہے، وہ حدود جو زمان و مکان کے دائرے میں ہیں ان سے تجاوز وہ کیسے کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، لہذا وہ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی خام فکر ہے جس کی طرف آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں، لیکن قرآن مجید نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں چونکہ استدلال بھی دوں گا آپ کو، ہمارے پاس میں نے کئی مرتبہ ان 26 دنوں میں یہ نام آپ کے سامنے رکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کا، اس لیے نہیں کہ میں ہدف بناتا ہوں، اس لیے کہ جہاں میں کوئی ایسی صورت محسوس کرتا ہوں کہ جو مین اسٹریم کا آپ کا تھاٹ ہے اس سے الگ ہے، تو یہ مجھے، میں سمجھتا ہوں لازم ہے کہ آپ تک وہ پہنچاؤں۔ اب اس لفظ رایت کو یقیناً ترجمہ کیا
کہ دیکھا تم نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم نے دیکھا یا تم دیکھو گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، انسانوں کا ایک انبوہ کثیر ہوگا جو آئے گا۔ ترجمہ تو ہے دیکھو گے، تم دیکھتے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تم نے دیکھا ہے۔ ہر زمانہ کور ہو گیا از روئے لسان اردو، بے شک، لیکن جب وضاحت کی منزل پر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ پابند کر لیتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں یہ گنجائش تو نہیں رکھ سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یعنی یہ ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر سے پہلے کافرون، اس سے پہلے کوثر، اس سے پہلے ماعون، اس سے پہلے قریش، اور اس سے پہلے سورہ فیل۔ اب درمیان میں آپ کے سامنے سارے سورے آ گئے۔ سورہ فیل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے، اس لیے کہ یہ میرا مضمون ہے اور اس پر ہی پورے سورے کا مدار ہے۔ کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ محسوس کیا، اس نے غور کیا، اس نے تدبر کیا، اس نے تفکر کیا، لیکن علم تری کیف میں ظاہر ترجمہ تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ سن و سال بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ سال ہے 570 عیسوی، اور تاریخ لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کی ولادت سے 55 روز پہلے ہونے والا واقعہ ہے۔ 570 اے ڈی اور قبل ظہور سرکار رسالت مآب 55 روز پہلے ہونے والا واقعہ، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو بجائے اس کے کہ حاشیے میں ان امکانات کا جائزہ لیا جاتا کہ رسول دیکھتا کیسے ہے، رسول سنتا کیسے ہے، رسول بولتا کیسے، ان امکانات کی تو گفتگو نہیں کی، مگر ایک عجیب حاشیہ لکھ دیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، شیخ الاسلام، اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حقیقت میں یہ 55 روز پہلے ہونے والا واقعہ چونکہ پیدائش سے تھوڑے ہی دن پہلے ہوا تھا، لہذا ہر شخص کے زبان زد عام تھا، بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اور عجیب فقرہ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرب عہد اور تواتر کے ساتھ یہ واقعہ بار بار چونکہ آیا ہے، لہذا کیا ہوا، لہذا اس واقعے کے علم کو رویت کا درجہ دے دیا گیا۔ اب میرے لیے تو یہ ایک چیلنج بن گیا، اس لیے کہ اگر قرب عہد، تواتر اور اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ اس علم کو جو کہ واقع سے متعلق تھا دوسروں کا، ان کی رویت، یہ مجھے بتائیے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہاں تنقید نہیں ہے، یہ تنقید نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ درست فکر کو ہونا چاہیے جو آج تک مسلمانوں میں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں یہ فکر جب تک درست نہیں ہوگی سورہ نصر کے معارف و مطالب سے آگہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کہنا کہ چونکہ آپ کی پیدائش سے قریب کا یہ واقعہ ہے، قرب عہد ہے، تواتر کے ساتھ اس واقعے کو چونکہ بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، تو اس واقعے کا علم آپ کی رویت بن گیا، اور قرآن نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی اب رسول کا علم محتاج ہے زمانے کا،
یعنی رسول کا علم یہ ہے کہ لوگ آ کے بتائیں کہ دیکھو تمہیں یاد، تمہیں تو نہیں معلوم مگر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہم سے کیا کہتے تھے. تو یہ سلیقہ مانگتا ہے. دیکھیے دلیل تو اپنے طور پہ قائم کر دی ہے کہہ کے. تو بات یہ ہے کہ سورہ فیل میں تو آپ نے یہ دلیل دے دی، لیکن تھوڑا ہی پہلے سورہ فجر میں کیا کریں گے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں پہ کیا یہ دلیل قائم کریں گے آپ؟ قرب عہد، تواتر، علم، رویت. خدا کے واسطے ذرا سا خیال تو کر لیجئے، ذرا سا خیال تو کر لیجئے. دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ مسلمان یہ کہہ رہا ہو، جبکہ مسلمان کو حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا. مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ قرب و جوار کے بچوں سے ملنے والا یہ علم، ظاہر ہے کہ یہ فیل کا واقعہ اور یہ گویا رویت کی منزل اختیار کر جاتا ہے. یعنی نبی اب اس طرح سے دیکھتا ہے، نبی اس طرح سے رویت کی منزل پر آتا ہے، نبی اس طرح سے شاہد عینی ہو جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ نہیں روکیں گے اس بات کو، آپ کی دھجیاں اکھاڑ دی جائیں گی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس انداز سے رویت نبی کو قائم کرتے ہیں. یہ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے بجائے اس کے کہ نبی کی رویت کو ثابت کرے معراج سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہو السمیع البصیر. سورہ بنی اسرائیل شروع ہوا ہے، 17واں سورہ ہے، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سبحان، پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات کہ جس نے تمہیں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، نیئرسٹ ماسک سے فاردسٹ ماسک تک، اور اس نے پورے ماحول کو برکت والا ماحول بنا دیا. کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اب یہ ہے رویت نبی، تاکہ تمہیں اپنی آیتیں دکھلائے، تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے. اگر قرآن کی ورسز کو آیت مان لے تو دکھاتا ہے، اور اگر من آیات ہی اس کی آیتوں میں سماوات و ارض کی خلقت ہے تو وہ دکھاتا ہے، اس کی آیتوں میں برو بحرو جبال ہیں تو دکھاتا ہے، اس کی آیتوں میں لیل و نہار ہے تو دکھاتا ہے، اس کی آیتوں میں اپنی تمام نشانیوں کو دکھاتا ہے تو وہ دکھاتا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اور ہم نے وہ قرب کمال عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے چاہا کہ اس کو اپنی نشانیاں بتائیں، اپنی آیتیں بتائیں، اپنی سمبلز بتائیں. ہم نے چاہا، اور اس کے بعد دو صفتیں اپنی رکھی. انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے. اپنی صفتوں کو، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر نہ کوئی سننے والا ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا ہے. یہ دو صفتیں رکھ کے یہ بتائیں کہ نبی بھی سنتا ہے، نبی بھی دیکھتا ہے، مگر خالق سے بڑھ کر تو مخلوق نہیں دیکھتی. یہ قرآن ہے، سلیقہ چاہتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ قرب عہد تھا تو لہٰذا تواتر کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا تھا تو پیش کر دیا، اور قرآن نے اس کو اس طرح سے محفوظ کیا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ ارے ذرا سا سلیقہ ہوتا. دیکھیے اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، آ جائیے. یعنی یہ میٹا فزیکل آسپیکٹ کو ہٹا دیجیے. اب آ جائیے پیور فزیکل فیکٹر پہ. اور پیور فزیکل فیکٹر یہ کس نے دیکھا تھا ہاتھی والوں کو؟ تو ایک ہی نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں عبد المطلب نے دیکھا تھا. میری بات بہت غور سے سنیں گے. اب آپ ایک ہی فیکٹر ہے نا، آپ سب کو ہٹا دیجئے. میں مابعد الطبیعاتی گفتگو کرتا ہی نہیں. اگر کسی کو گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کن راستوں پہ لے جا رہے ہیں ہمیں، نہ کریں. آپ تھیوری آف اسینشن سے اگر آپ واقف نہیں ہیں، معراج کے تصور سے واقف نہیں ہے، جسمانی روحانی کی بحث میں الجھتے ہیں، نہ کیجئے آپ. جبکہ وہ سارے دروازے کھول رہی ہے وہ آیت بنی اسرائیل کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم نے سب کچھ تو اس کو بتا دیا.
ہم نے سب کچھ تو اس کو بتا دیا, اس کو ہم نے اس سے کچھ چھپایا نہیں ہے, ہم نے اس سے چھپایا کچھ نہیں, ہم نے سب کچھ اس کو بتا دیا, دکھا دیا, سنا دیا, سمجھا دیا, سب کچھ ہم نے کر دیا. لیکن اب اگر واپس آپ آئیں اور آپ کہیں کہ نہیں, ایک گنجائش تو تھی, دیکھیے کتنے مسائل حل ہو جاتے, ایک گنجائش تو تھی. کس نے اس واقعے کو وٹنس کیا؟ تو کہا عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے. عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے, اور ایسے کھڑے ہوئے تھے, شیبۃ الحمد نام ہے کہ جن کے متعلق کہا یہ عمر آپ کو معلوم ہے کہ عبد المطلب کی جب ابرہا لشکر لے کر آ رہا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے 72 برس, 72 برس کا آدمی ہاتھی والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور تقدس کا یہ عالم ہے, تبحر کا یہ عالم ہے عبد المطلب کے, کہ تخت پر بیٹھا ہوا ابرہا ایک مرتبہ اتر کے آ گیا. یہ عبد المطلب آئے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں, جو تم نے 200 اونٹ میرے چرائے ہیں وہ مجھے واپس کر دو. انا رب العبل, میں اونٹوں کا رب ہوں, میں ان کی پرورش کرنے والا ہوں. یہ عبد المطلب کہہ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ موجود ہے آپ کے پاس, کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے. اور پھر جب اس نے کہا یہ اونٹوں کا رب, تم کو اپنے خانہ خدا کی پرواہ نہیں ہے, تو بے اختیار کہا للبیت رب یمنعہ, اس گھر کا بھی ایک رب ہے, وہ مانے ہوگا جس نیت سے تم آئے ہو. میں ان کی پرورش کرتا ہوں, میں ان کا ذمہ دار ہوں, یہ گھر اس کا ہے, وہ ذمہ دار ہے. یہ کون ہے کہ جس نے چاہے زمزم کو دریافت کیا ہے, مرور زمانہ سے چاہے زمزم کا نشان مٹ چکا تھا, عبد المطلب نے دریافت کیا ہے چاہے زمزم کو. یہ وہ عبد المطلب ہے جس کے لیے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کنجیاں ہیں خانہ خدا کی تو وہ عبد المطلب کے پاس ہیں, متولی اولا اگر ہیں تو عبد المطلب ہیں, یعنی گھر والا ہے عبد المطلب. یہ جملہ یاد رہے گا نا آپ کو, گھر والا ہے عبد المطلب, بے گھر نہیں ہے, گھر والا ہے. اور گھروں میں یہ گھر کہ جس پر تصرف ہے عبد المطلب کا. ابرہا نے کہا کاش کاش کہ تم اگر مجھ سے یہ درخواست کرتے کہ حملہ نہ کرو, تباہ نہ کرو, تو میں شاید اس کو قبول کر لیتا. کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میرے 200 اونٹ واپس کر دیے جائیں بس. یہ قوت ہے, یہ قوت ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو, آدمی 10,000 سے زیادہ تھے جو ساتھ آئے تھے, آدمی 10,000 سے زیادہ تھے جو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور وہاں یہ دیکھ رہے تھے کون؟ عبد المطلب. تو کسی مفسر کو تو یہ سلیقہ ہوتا کہ جس کا جد دیکھتا ہے چونکہ وہ ایمان کی اس منزل پر ہے کہ اس کا دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے محمد دیکھ رہے تھے. اس میں عقیدہ نہیں تھا, اس میں تقدس تھا. اس تقدس سینکٹیٹی کو باقی رکھتے, بجائے اس کے کہ سینکٹیٹی کو گوا دیا کہ قرب عہد کی وجہ سے تواتر اصل میں اس واقعے کا تھا, بچے بڑے بوڑھے سبھی بتاتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے بتایا تو یہ رویت کی منزل پہ علم آ گیا. اب بھائی پورا قرآن ہے. اگر یہاں کمپرومائز میں کر لوں کہ یہ قریش کے بچوں کے نتیجے میں ملنے والا علم رویت کی منزل پر آتا ہے, تو پھر مجھے اور بھی بہت سارے مقامات پر کمپرومائز کرنا ہوگا. کم از کم میں نہیں کر سکتا. یہ بڑے بڑے مفسرین ہیں جن کے تذکرہ کر رہا ہوں, اور یہ ظاہر ہے کہ شبیر احمد عثمانی کا نام لے کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا, یہ لکھا. اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مگر اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. دلیل تو آپ نے بنا دی, ایک اختراع کیا آپ نے دلیل, مگر اس دلیل سے کام نہیں چلتا. مسلمان کے لیے تو لازم تھا کہ جو عبد المطلب دیکھتے ہیں وہی ابو طالب دیکھتے ہیں, وہی محمد عربی دیکھتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے, اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں, تھوڑا سا آگے بڑھا دوں, اسی رایت کے سلسلے کو اگر آگے بڑھاؤں اجازت دیں. بے اختیار امیر المومنین نے کہا لقد کانا یجاورو فی کل سنت بہرا فاراہ ولا یراہ غیری. امیر المومنین کہہ رہے ہیں سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے کہ عادت تھی سرکار رسالت میں آپ کی کہ وہ
غار ہرا میں جا کے کچھ دن رہتے. وہ غار ہرا میں جا کر کچھ دن رہتے. لقد کانا یجاورو، مجاور اسی سے بنا ہے لفظ. آپ کہتے ہیں نا فلاں مزار کا مجاور، یعنی جو اپنا وقت گزارتا ہو اس مقام پر. فی کل سنۃ ہر سال کچھ وقت کے لیے جاتے غار ہرا میں. اور اس کے بعد کے 2 فقرے یاد ہیں؟ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، میں دیکھتا تھا میرا غیر نہیں دیکھ پاتا تھا سرکار رسالت میں آپ کو. یہ امیر المومنین نے کہا. اور اس کے بعد کہا کہ ارا، میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ نور الوحی والرسالہ، میں نے وحی کے نور کو آتے ہوئے دیکھا. اب یہ رایت ہے، یہ رویت ہے، اس میں کوئی قرب عہد کی گفتگو نہیں ہو سکتی، کسی تواتر کی گفتگو نہیں ہو سکتی، کوئی تھا ہی نہیں. میں نے دیکھا ارا نور الوحی والرسالہ، میں نے وحی کے نور کو آتے ہوئے دیکھا. ہم جا رہے ہیں شب 27 میں، اور کل 27 دن، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن نزول قرآن کے تعلق سے، کہ میں نے دیکھا رسالت اور وحی کے نور کو آتے ہوئے. سلیقہ دیا علی نے دنیا کو یہ کہہ کر کہ سنو وحی بھی نور ہے، رسالت بھی نور ہے. نور کسی خاکی پہ نہیں آتا. رسالت جب تک نور نہ بن جائے، یہ تعلق جب تک نہ بن جائے، اس وقت تک قبولیت پیدا نہیں ہوتی. 2 مختلف میڈیمز کو آپ ملا نہیں سکتے، مخلوط نہیں کر سکتے. نور کا تعلق نور ہی سے رہے گا. تو جب تک مسلمان یہ نہ سمجھے کہ رسالت نور ہے، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ تعلق خاطر پیدا کیسے ہوا. وہی نور ہے، علی نے کہا. رسالت نور ہے، علی نے کہا. رسالت کسب کرتی ہے نور سے، اس لیے کہ رسالت میں گنجائش ہے نورانیت کی. ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا ہے. یہ ڈائمنشنز کوئی کسی اور نے نہیں دیا آپ کو، آج تک نہیں دیے. رسالت ہے نور، نبوت ہے خوشبو. کبھی اس تعریف کو بھی پھیلائیے، اس کو بھی ذرا سا توسیع دیجئے اپنی فکر میں کہ رسالت نور کیا مانی، نبوت خوشبو کیا مانی. اور بے اختیار کہا کہ لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے تو میں نے سنا شیطان کے رونے کو. اب دیکھیے رویت کی ہم بات کر رہے تھے، اس پہ دنیا حیران تھی، یہ سماعت تک آ گئے. سماعت تک آ گئے، رایت نہیں اب سماعت بھی ہے. سماعت بھی ہے. میں نے دیکھا نور کو، میں نے سنا. کیا سنا؟ لقد رنت الشیطان حین نزل الوحی، میں نے سنا شیطان رو رہا تھا. مگر دیکھیے یہ ہے ادب اور آداب، یہ ہے تہذیب، اور یہ ہے وہ تعلیم کہ جو چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں پھیلے، کہ معلوم ہو آپ کو پھر بھی، مگر بزرگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوچھو مجھ سے. میں نے بے اختیار کا خالہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، ابھی کہہ چکے ہیں سمیت رنت الشیطان، میں نے شیطان کے رونے کو سنا، مگر علم محمد چونکہ آگے ہے علم علی سے، تو لہذا بے اختیار کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، یہ رونا کیسا رونا ہے، یہ کس کا رونا ہے؟ تم نے تو سنا ہے نا. ظاہر ہے کہ علی سن رہے ہیں، لیکن جواب دیکھیے کہ آگے کا جواب آ رہا ہے. بے اختیار کہا علی یاد رکھو یہ حاذا الشیطان، یہ شیطان ہے، رو رہا ہے ایسا من عبادت ہی، رونا بغیر وجہ کے نہیں ہے. وہ وجہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، یعنی وحی کا آنا ہے، شیطان کی عبادتوں کا ختم ہونا ہے. دنیا شیطان کی پرستش کر رہی تھی، نہیں عبادت کر رہی تھی. سرکار رسالت میں آپ نے کہا یہ جو وحی آئی ہے
تو ایسی وحی کہ اب اس کے نتیجے میں اس کا رونا اس لیے ہے کہ اس کی عبادتیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا من عبادت ہی، اپنی عبادت سے شیطان آج مایوس ہو گیا. ایسا مایوس ہو گیا، مایوس. لا تیأسوا من روح اللہ. قرآن. مایوسی تو کفر ہے نا، مگر اس نے ظاہر کفر میں تو سرشار تھا ہی، اور کیفیت جیسے ہی یہ وحی آئی تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا. اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین کہتے ہیں، مجھ سے کہا سنو، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى وانک لست بنبی. علی، میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. اور یاد رکھو کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. انکا لست بنبی، تم نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو. سماعت بعین ہی میری ہے، بصارت بعین ہی میری ہے، رایت اور ادراک کی قوتیں بعین ہی میری ہیں. مگر یہ تمام خصوصیات رکھنے کے باوجود بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرتبہ نبوت پر فائز ہو. نہیں، نبی آنے والا نہیں ہے. انکا لست بنبی، تم نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو. یہ مجھے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پڑھنے کا مقصد فقط ایک ہے کہ میں نے صرف یہ سلیقہ دیا ان مفکرین کو کہ جن کو ذرا گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر بات آ رہی ہے عاد و سمود کی اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ ہزاروں برس کا فرق ہے، ہزاروں برس کا. یہ 55 دن کی پیدائش کا مسئلہ نہیں ہے، ہزار برس کا فاصلہ ہے. اگر آپ کو میں علم الانصاب میں لے جاؤں تو 5ویں پشت میں ہے عاد. نوح کی 5ویں پشت میں ہے عاد، یعنی سلسلہ سامی ہے، اور عاد ہے 5ویں پشت میں. کہاں سرکار رسالت مآب اور کہاں قرآن یہ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا عاد والوں کے ساتھ؟ اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایسے گفتگو کرے جیسے کہ تم تو تھے. تو حقیقت میں وہ تھا، حقیقت میں وہ تھا. دیکھیے وہ ہر وقت تھا. کب کا تذکرہ کروں؟ ملائکہ کو جب یہ کہا نا کہ دیکھو ہم پیدا کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے سب سے پہلے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ سبوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پیدا کر رہا ہے ان کو، بنا رہا ہے ان کو کہ جو فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ تقریر کا انتہائی آخری جملہ ہے اور کل ہم اس سے مسلسل ہو جائیں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جواب کیا آیا؟ انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کیا آفرنگ کی؟ فرشتوں نے کہا ہم ہیں نا تیری تسبیح، تیری تعریف کے ساتھ کرنے کے لیے اور تیری پاکیزگی کو مسلسل بتانے کے لیے. جواب کیا آیا؟ میرے علم میں جو ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے. جانتا وہ ہے. کیوں؟ نحنو نسبح بحمدک. فرشتوں سے تسبیح نہیں کرانی تھی، فرشتوں سے تعریف نہیں کرانی تھی. خلق کیا اس مخلوق کو، پہلے دن بھی وہ تعریف کر رہا تھا. نصر میں جب بات آئی تو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. ہم چاہتے ہیں کہ اے محمد تو ہماری تعریف کر، تو ہماری تسبیح کر، تو ہماری تحمید کر، تو ہماری ستائش کر، تو کر. فرشتے نہیں جانتے، اس لیے یہ جملہ آج سمجھ میں آیا. انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما.
ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر۔ پروردگار واسطہ سرکار رسالت مآب کا وہ رویت و رایت ہم میں پروردگار تو پیدا کر دے جو تیری پسند کی ہو، تیری رضا پہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔